السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں اس بیان کے اندر ہم اہل بیت کی بات کرنے والے ہیں، یعنی کہ اہل بیت میں کون کون لوگ مراد ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، ان سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہے اور ان سے دشمنی کرنے والوں کا گناہ کیا ہے اور ان کو وہ کتنے گھاٹے میں ہیں، کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، سمجھے گا، یعنی خوب پاک صاف کر دے آپ کو۔ تو اہل بیت میں مراد ہیں کون لوگ؟ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون ہیں، اس سلسلے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ صحابہ، تابعین، مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، ٹھیک۔ اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، سمجھے، یعنی حضور کی بیویاں ہیں۔ اور متعدد طریقے سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا، سمجھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے اور حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاروں بھی موجود تھے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے قریب سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اپنی ران پر بٹھایا اور پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور آیت کریمہ مبارک تلاوت فرمائی، سمجھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سمجھے۔ تو اب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، سمجھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے اندر جو لوگوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور فرمایا، ان کی اہمیت بتائی، تو اب میں بتاتا ہوں اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت و شان کیا ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتی، سمجھے۔ یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے۔ تو ذرا غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، سمجھے، میری اولاد یعنی امام حسن اور حسین سے بھی زیادہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد سے زیادہ، یعنی میری جان کو اپنی جان سے زیادہ اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، گھر والوں سے زیادہ اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہ رکھے جب تک کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ من احبنی
وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اور ان کی ماں حضرت فاطمہ اور ان کے والد حضرت مولا علی سے محبت کی، تو وہ شخص قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یعنی جنت کے جس اعلیٰ مکان میں میں رہوں گا، حضور نے فرمایا میں رہوں گا، اس اعلیٰ مکان میں وہ رہے گا۔ ایمان والو ذرا غور کرو، سمجھے کیا شان فرمائی ہے حضور نے۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی کیا شان ہے، کیا بہترین ارشاد فرمایا ہے پیارے آقا نے۔ امام المفسرین حضرت امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، سمجھے، ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، اور ہدایت کے روشن ستارے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہدایت حاصل کیے ہیں، لہٰذا ہم لوگ قیامت کے گناہوں، قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سمجھے۔ فرمایا ایمان والو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی مثال ایسے ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی جیسے۔ مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح، جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم طوفان آیا، اور تو جو شخص اس کشتی میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ شخص طوفان میں برباد ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ اب اسی طرح قیامت کے دن جو قیامت آنے والی ہے، اسی طرح طوفان قیامت جو آنے والا ہے، اور تو جو شخص آج اس دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ان کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، وہ شخص قیامت کے دن طوفان قیامت کی تباہ کاریوں سے اور بربادیوں سے ہلاک و برباد ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص اہل بیت سے دنیا محبت کرے گا، میں نے بتا دیا اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں، ان سے محبت کرے گا تو وہ قیامت کے دن ہولناکیوں سے اور اس کے خطرناک معاملوں سے ہلاک ہونے سے برباد ہونے سے محفوظ رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایک شخص کو بٹھایا تھا جو مومن تھا، سمجھے، ایک شخص کو بٹھایا تھا جو مومن تھا، لا کلام، بے شک شبہ محبت اہل بیت کی کشتی میں وہی شخص سوار ہو سکتا ہے جو مومن سنی مسلمان ہوگا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بھی ایک شخص کو بٹھایا تھا جو مومن تھا، تو محبت اہل بیت جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ شخص بھی اس کشتی میں سوار ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، سمجھے گا۔ تو یہ محبت اہل بیت تھی۔ اب یاد رہے کہ وہ لوگ جو محبت اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، سمجھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کی روشنی میں فرما رہا ہوں آپ کو، سمجھے، لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے، روزے رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھتا ہے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا یاد رکھیں، اگر جس کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہیں، نفرت ہے، بغض ہے، تو وہ شخص مقام ابراہیم کے سامنے کعبے کے گوشے کے اندر بیٹھ کر کعبے کے اندر، سمجھی، اور وہاں نماز پڑھے، روزے کی حالت میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت سے جو لوگ مراد ہیں وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان سے سچی محبت کریں۔ انہوں نے کس طرح ہمارے پیارے نبی کے اسلام کی دین کی خاطر کس طرح قربانیاں دی ہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، انہیں دیکھ کر ہم بھی اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں۔ تو یہ تھی اہل بیت سے بغض رکھنے کی میں نے حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری، سمجھے۔ اہل بیت سے محبت جنت میں داخلہ کا سبب ہے، اور اہل بیت سے جو لوگ محبت نہیں کرتے، سمجھے، وہ بغض و عناد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں سائے میں مقام ابراہیم جیسی برکت والی جگہ نماز پڑھے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا، سمجھے۔ تو دوستو، پیارے محترم حضرات، میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ اہل بیت
بیت کی محبت رکھی اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو مرتبہ رکھا، اور اہل بیت سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کا بھی، جو ان کے گستاخیاں کرتے ہیں، جو ان سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ بات بھی میں نے آپ تک بتائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی غلطی خامی اسے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔